السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہ کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس شخص کو ساتھ لیا، چلتے رہے، کچھ سفر طے کیا تو راستے میں بھوک لگی۔ 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک روٹی اس شخص نے کھائی۔ آپ اٹھے، نہر سے پانی لینے گئے تو واپسی آئے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ تو آپ اس کو لے کے چل پڑے۔ آپ نے ایک ہرنی کے بچے کو بلایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، کھایا، پھر اس کی ہڈیاں کو اکٹھا کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے۔ وہ کھڑا ہو گیا بچہ۔ آپ نے فرمایا کہ نوجوان دیکھو، اللہ نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت بخشی، تو نے یہ معجزہ دیکھا، اب تو مان جا کہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ پھر اس کو لے کے چل پڑے، دریا کراس کیا، دریا کے اوپر چل کے اس کو کراس کروایا۔ آپ نے کہا جس مالک نے یہ معجزہ دکھانے کی مجھے طاقت بخشی، اب تو مان جا کہ تیسری روٹی کس کے پاس ہے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کہ تیسری روٹی کس کے پاس ہے۔ آپ پھر اس کو لے کے چل پڑے، تھوڑا سا سفر کیا، آگے پہنچے۔ ایک بار بندہ جھوٹ بول لینا، پھر اس جھوٹ کو بچانے کے لیے پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ پتہ بھی ہے کہ تیسری روٹی میرے پاس ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ آپ آگے گئے، ریت کی 3 ڈھیریاں لگائیں آپ نے اور ان کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے سونے کی بن جاؤ۔ آپ اللہ کے نبی تھے، وہ سونے کی بن گئی۔ آپ نے کہا کہ ایک ڈھیری میری سونے کی، ایک تیری ڈھیری سونے کی، اور ایک ڈھیری اس بندے کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے یا جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ وہ فوراً بول پڑا، لالچی تھا نا، فوراً بول پڑا، کہنے لگا اللہ کے نبی تیسری روٹی میں نے کھائی۔ آپ نے کہا کہ یہ سارا سونا تیرا ہے، اب تو یہیں رہ، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ چلے گئے اس کو چھوڑ کے۔ وہ سونا اٹھا کے جا رہا تھا، کیا دیکھتے آگے 2 شخص آئے۔ وہ دونوں ڈاکو تھے۔ انہوں نے کہا اس اکیلے کے پاس اتنا سونا ہے، کیوں نہ ہم اس کو لوٹ لیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے مارو نہ، لوٹو نہ، ہم تینوں بیٹھ کے اتنا سونا ہے تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تینوں بیٹھ کے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھوک بڑی لگی ہے، اس میں سے کچھ سونا ایک بندہ لے جائے، بازار میں جا کے بیچے اور بیچ کے کھانا لے کے آئے اس کا، تاکہ ہم کھانا کھا سکیں۔ اس ایک کو بھیج دیا کھانے کے لیے، پیچھے یہ دونوں پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب وہ ایک آئے گا ہم اس کو مار دیں گے، یہ سونا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ وہ تیسرا جو کھانا لینے گیا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں، جیسے ہی وہ کھانا کھائیں گے وہ دونوں مر جائیں گے، سونا میرا ہو جائے گا۔ ایک پہ ایک بیڈ پلاننگ، ایک پہ ایک بیڈ پلاننگ۔ تو وہ کھانا لے کے آیا تو ان دونوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا۔ تو یہ دونوں اب سکون سے بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا کھانے لگے اس میں زہر تھا، جیسے ہی کھانا کھایا یہ بھی مر گئے۔ تو لاشیں وہیں کی وہیں پڑی، مال بھی، سونا بھی وہیں کا وہیں پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ 5 دن کے بعد، آفٹر فیو ڈیز کے بعد، 5 دن کے بعد آپ وہیں سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں وہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گل سڑ گئی لاشیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ سونا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے رفقا کو بلایا اور فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ دنیا کے پیچھے انسان کیا کر جاتا ہے، دنیا کی لالچ میں آ کے انسان کیا کر جاتا ہے۔ میرے بھائی،
لالچ نہ کیا کرو، لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ آج انسان دنیا کے پیچھے آ کے کیا کیا کر جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے، حضور نے فرمایا، کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ حضور فرماتے ہیں تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے صدقہ کیا تاکہ قیامت کے دن تیرے لیے کام آ سکے، وہ تیرا مال ہے۔ اس کے سوا تو کچھ نہیں تیرا مال، تیرا مال تو کچھ نہیں ہے، تو نے تو چلے جانا ہے، وہ مال تو کسی اور کا ہو جائے گا۔ میرے بھائی لالچ نہ کرو۔ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔